آپ نے پھر بیمار کربلا جن کا نام ہے علی اوسط، علی اوسط، اور لقب ہے زین العابدین، اتنی عبادت کی کہ جناب عبادت کرنے والوں کے قیامت تک سرتاج بن گئے، بادشاہ بن گئے۔ یہ آپ کو بتاؤں اگر آپ کی توجہ ہے ذرا انشاءاللہ، تاکہ ایک منظر کربلا کا سامنے آ جائے نا۔ سیدنا زین العابدین اس واقعہ کربلا کے 40 سال بعد تک زندہ رہے۔ کتنے جی؟ 40 سال۔ اور 40 سال میں ایک دن بھی ایسا نہیں کہ مسکرائے ہوں، ہمیشہ روتے رہتے تھے۔ اور جب بھی کبھی پانی سامنے آتا تھا تو پانی کو دیکھ کر چیخیں نکل جاتی تھی کہ یہ وہی پانی ہے جو کربلا میں ہمیں میسر نہ آیا۔ تو ایک آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جب میدان کربلا میں جب آپ کچھ عرصہ بعد، کافی عرصہ گزر گیا، بولیے کافی سال ہے، اب توجہ ہے نا انشاءاللہ، بات سن کے آپ مجھے بہت دعا دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہور تو تسی کچھ دینا نہیں، دعا ہی لینی ہے، میں بھی وہ تو دیو گے نا انشاءاللہ۔ واقعہ سنیے، جس وقت امام عالی مقام سیدنا امام حسین پاک نے سجدے میں سر رکھا، اس وقت جس نے آپ کی گردن اتاری تھی یا آخری تیر مارا تھا، اس کا نام ہے سنان بن انس۔ اس بدبخت کا کیا نام ہے؟ اس کی زندگی تو بعد میں جہنم کی بن گئی۔ ایک مرتبہ کافی سال گزرنے کے بعد امام سیدنا زین العابدین مکہ سے مدینہ کی طرف جا رہے تھے، تو راستے میں یہ بھوکا پیاسا اور اس کا گھوڑا بھی بھوکا پیاسا یہ مل گیا۔ اس نے جب یہ ملا تو امام حسین پاک پڑھیے رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ بھائی اس کی سواری کو بھی پانی پلاؤ، اس کو بھی پلاؤ، اور اگر یہ چاہے تو اس کی سواری رکھ کر اسے ایک تازہ دم سواری عطا فرما دو۔ اب یہ جب سب کچھ امام پاک نے اس کو عطا فرمایا تو اس کے ضمیر سے بات اٹھی، کہنے لگا لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ تو بیمار کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ظالم، تجھے تو قیامت والے دن بھی پہچانوں گا، تو ہی تو وہ ہے جس نے آخری تیر میرے بابا کی گردن پہ مارا تھا، میں تجھے کیسے بھول سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا پھر بھی میرے ساتھ یہ سلوک، مجھے یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ فرمایا یہ ظرف کی بات ہے، آج مکے مدینے کے درمیان تو ہمارا مہمان ہے، ہم نے یہ سلوک کیا ہے، جب ہم تمہارے مہمان تھے تو تم نے وہ سلوک کیا، باقی بدلہ دینے والا بھی اللہ ہے، لینے والا بھی اللہ ہے، باقی فیصلے آگے ہوں گے۔ تم جفا کرتے رہے، ہم وفا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا کرتے رہے، اپنا اپنا فرض تھا دونوں ادا۔ روح آزا ہے باپ تو بیٹا نماز دین، مسجد علی کی ہے تو مصلی حسین کا، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح، کعبہ علی کا عرش مولا حسین کا، تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کروب، تحت الثری ہے بغض علی کی گھٹن کروب، کوثر میرے حسین کی بخشش کا نام ہے۔ یہ سیدنا زین العابدین ہی سے پھر نسل حسین چلی ہے، ان کو بھی آپ نے نصیحتیں فرمائی۔ آپ نے فرمایا زین العابدین یاد رکھنا، اب یہ ساری مائیں بہنیں بیٹیاں تیرے حوالے ہیں، اب یہ سب تیرے حوالے ہیں۔ آپ نے فرمایا اے زین العابدین یاد رکھنا، صبر کا دامن نہ چھوڑنا، ان کے پردے پہ آنچ نہ آئے، تقوی پہ آنچ نہ آئے، جو تلاوت میں میدان کربلا میں قائم کر چکا ہوں اس پر آنچ نہ آئے، نماز پہ آنچ نہ آئے، سجدوں پہ
پہ آنچ نہ آئے، اذان پہ آنچ نہ آئے، بہت ساری وصیتیں آپ نے سیدنا زین العابدین کو فرمائی۔ تو سیدنا زین العابدین اٹھے لڑکھڑاتے ہوئے، بیمار بہت تھے، کمزور بہت تھے، تو آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو اٹھتا کیوں ہے؟ عرض کی بابا میرا دل چاہتا ہے آپ بیٹھے رہیں اور میں نانے کے دین کی پہرے داری میں اپنی جان قربان کر دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں بیٹے، میں نے عرش الہی کی تقدیر میں تیرا نام باقی لکھا ہوا دیکھا ہے، تجھی سے تو میرے نانے کی اب نسل چلے گی، تجھی سے میرے نانے کی اصل نسل چلے گی۔ اب ایک مسئلہ یاد رکھیں، سیدنا زین العابدین نے یہ سوال پوچھا، حوالہ میرے پاس ہے، جو دیکھنا چاہے نہ دکھاؤں چور کی سزا۔ آپ سیدنا زین العابدین نے عرض کی بابا آپ نے علی اکبر کو بھیجا، آپ نے قاسم عبداللہ بن حسن کو بھیجا، مجھے کیوں نہیں بھیجا؟ مجھے بھی تو بھیج دیتے، میں بھی تو آپ کا ہی بیٹا ہوں، مجھے بچایا، ان کو بھیجا۔ تو امام حسین پاک نے فرمایا بیٹا یہ دار الابتلاء ہے، دار الافتاء نہیں ہے کہ تجھے ہر مسئلہ سمجھایا جائے، یہ دار الابتلاء ہے، دار الامتحان ہے، اس میں چپ کر کے امتحان دے، اس میں زیادہ پوچھنے کی ضرورت ہے؟ ایک بات بتا دی، فرمایا بیٹے وہ علی اکبر اور علی اصغر کی ماں ہے ام البنین، کون ہے؟ وہ قربان ہو گئے، اور تو ہے شہر بانو کا بیٹا۔ کوئی ہلکی جی سبحان اللہ تو ہونی چاہیے، کیونکہ اگلی گل سے تسی آپ طرف جانا ہے۔ فرمایا تو ہے شہر بانو کا بیٹا، اور شہر بانو کو حضرت فاروق اعظم نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ ہائے 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 ہائے، نہیں سمجھے ہو؟ کربلا میں امام حسین سمجھا رہے ہیں علی اکبر جو تیری ماں ہے یہ فاروق اعظم کی عطا ہے، تجھے باقی رکھا، اب تجھی سے نسل سید چلے گی، تجھی سے آل رسول چلیں گے، آل رسول تیری اولاد ہوگی، جیسے میرے کندھوں پر فاروق اعظم کی عطا کا احسان ہے ایسے ہی تیرے کندھوں پر بھی فاروق اعظم کی عطا کا احسان ہے۔ جب تیرے میرے پر فاروق اعظم کی اس عطا شہربانوں کا احسان ہے تو قیامت تک جو اصلی سید ہوں گے، جو نسلی سید ہوں گے، جو حلالی سید ہوں گے، وہ فاروق اعظم کی عظمت کو سلام کرتے رہیں گے۔ نعرہ تکبیر، زور سے زور سے، آپ نے فرمایا بیٹے تیری ماں فاروق اعظم کی عطا ہے، تجھے چھوڑ چلا ہوں تاکہ قیامت تک آنے والے سید حضرت عمر کی عظمت کے ترانے گاتے رہیں گے، اور جو حضرت عمر فاروق پہ بھونکے یا ان کی شان گھٹائے یا ان کی توہین کرے یا ان کی ہتک کرے تو سمجھ لو یہ 1947 کے بعد والے سید ہیں، یہ مکے مدینے والے سید ہیں۔ مکے مدینے والے سید وہی ہیں جو حضرت عمر کی عظمتوں کو اجاگر کرتے رہیں گے۔ کربلا میں امام حسین نے یہ نکتہ سمجھایا کہ تیری ماں حضرت عمر کی عطا ہے، اس لیے چھوڑا کہ حضرت عمر کی قیامت تک سید شکرانے ادا کرتے رہیں گے۔ ان کان دین محمد لم یستقم الا بقتلی یا سیوف خزینی، فرمایا اگر میرے نانے کا دین میرے قتل کے بغیر برقرار نہیں رہ سکتا تو اے زین العابدین میں اپنے آپ کو تلواروں کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس وقت خیمے میں بچیاں تو پھر بچیاں ہی ہوتی ہیں۔ سیدہ سکینہ نے بڑا عجیب سوال کیا، انہوں نے جب یہ باتیں سنی نا تو سن کر فرمانے لگی یا ابتاہو استلمت للموت، اے ابا جان کیا آپ موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ کیا آپ موت کی تیاری کر رہے ہیں؟ تو سیدنا حسین ابن علی نے رو کر فرمایا یہ آخری لمحے باہر نکلنے کے، آخری ملاقات، فرمایا یا سکینتو کیف لا یستسلم للموت، اے بیٹی سکینہ
تیرا بابا حسین موت کی تیاری کیوں نہ کرے؟ ملا ناصرہ ولا معینہ، نہ یا کوئی میرا مددگار ہے نہ کوئی میرا ساتھ دینے والے باقی بچا ہے، اب موت ہی بچی ہے تو میں موت کے لیے کیوں نہ تیاری کروں؟ تو سیدہ سکینہ نے عرض کیا اچھا بابا جان، ردنا الی حرم جدنا، پھر آپ ہمیں مکہ مدینے کی طرف بھیج دیں تو میرے فبکل حسین، سیدنا حسین رونے لگ پڑے اور سیدہ سکینہ کو سینے سے لگایا اور صبر کی تلقین کی، پھر آپ نے چھوڑا اور سیدہ سکینہ وہاں گئی، فرمایا بیٹی ایک بار پھر آ جاؤ، پھر سینے سے لگایا، ماتھا چوم کے فرمایا یہ میں سغرا کے نام کا تجھے چوم رہا ہوں، یہ میرا بوسہ اس کو جا کے دے دینا، اس کو سلام دے دینا۔ صبر کی تلقین کی، ہم اہل بیت ہیں، بخت وفا سونے نہیں دیں گے، باطل جو چاہتا ہے وہ کبھی ہونے نہیں دیں گے، سکینہ کا بھرے دربار میں رونا گوارا ہے مگر دین نبی کو در بدر رونے نہیں دیں گے۔ تو اس وقت جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو روتے ہوئے آپ نے فرمایا یا سکینۃ و یا زینب و یا ام کلثوم و یا حرمات و یا علی اوسط علیکم منی سلام۔ آپ نے فرمایا سکینہ، اے زینب، اے ام کلثوم، اے حرمات ازواجو خادمات، اے علی اوسط یعنی زین العابدین، میری طرف سے میرا تم کو آخری سلام ہو، میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ آخری سلام کر کے آپ نے فرمایا وکفا باللہ وکیلا، اللہ میرا بھی وکیل ہے، اللہ تمہارا بھی کارساز ہے۔ جب آپ میدان کربلا میں نکلے تو وہاں جا کر آپ نے پھر ایک آخری خطبہ ارشاد فرمایا، وہ میں انشاءاللہ آپ کو کل سناؤں گا اور کل آگے بات چلے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر ودعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔